تو کیا ڈی جی آئی صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے 2 افسران کو وڈرا کیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو یا جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے، تو کیا اس شخص کو بھی لایا جائے گا کٹہرے میں جس نے یہ مرڈر کروایا؟ دیکھیے، اس بارے میں ابھی کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. میں نے پہلے بھی بات کی، ہمیں انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی آؤٹ کم کا انتظار کرنا چاہیے. میرا یا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے یہ کروایا اور کیا ہوا. تحقیقات ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیز رکھی ہے وہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے، وہ فیکٹس بیسڈ ہے. جو ابھی تک فیکٹس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. وہ اس لیے ضروری سمجھا کہ انگلیاں اٹھ رہی تھی اور مفروضات کو شکل دی جا رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، جس سے یہ خدشہ تھا کہ انکوائری کو بھی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. سو یہ چند حقائق ہم نے جو ابھی تک ہمارے پاس تھے وہ سامنے لائے ہیں. کسی کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا ہے نہ کچھ اور. ہاں، ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں یا جن کا نام مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان شواہد میں آ رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے، جو بھی چاہیے، اسی لیے جیسے ڈی جی آئی نے کہا کہ ہم نے، کیونکہ انگلیاں ہم پہ اٹھنی شروع ہو گئیں ادارے پہ، جو کہ اٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری. سو اسی لیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا، تاکہ کوئی اس کے اوپر، ادارے کے اوپر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی چیز کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس اینڈ لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز آن اینی ون فار دیٹ میٹر، اینی ون. یو لاسٹ کوشچن فرسٹ، کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے. اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین، یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے، اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی بک سے باہر چیز ہے. اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو. ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی، تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے. اور اس میں جس شخص کو، میرا خیال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے. وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں، اور ہونی چاہیے. اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں، ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا. اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں، آئی ایم شیور دیٹ دے ول بی کالڈ اپون اینڈ دے ول ہیو ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دا کمیشن. دیکھیے، آپ نے بات کی کہ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے، کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی. اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے. لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا، یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی. وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور مجھے
किसी ذاتی चीज़ की वजह से मैं मजबूर नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का ख़तरा है, सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी और जो बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, गैर ज़रूरी सच मैं परहेज़ करूँगा। इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वो इन्फॉर्मेशन अभी इस फॉर्म में नहीं है कि उसको आप सबके सामने रखा जा सके। देयर आर कनेक्शन, सब कुछ है, उसको थ्रू प्रॉपर मीन्स इंक्वायर करके, इस्टेब्लिश करके, फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करके और उसके बाद सामने लाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है और जिनको हम बड़े वसूख के साथ जो चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते थे, अभी हमने वो शेयर की है। कनेक्टिंग द डॉट्स विल टेक सम टाइम, दे आर बीइंग कनेक्टेड, एंड इसीलिए मैंने ये सवालात उठाए कि इन सवालात के जवाब के बगैर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच सकते इस इंसिडेंट के बारे में। एंड दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से राइट नाउ। Yes, to an extent you can say that. So I will now request DJI to comment on the questions that have been asked. जो आपने सवाल पूछा किसी मखसूस जमात के हवाले से, देखिए, जब मैंने शुरू में कहा कि ये इदारे का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि हमने अपने आप को अपने आइनी और गैर सियासी किरदार पे महदूद करना है, तो उसका मतलब ये भी है, जो मैं दोबारा कह देता हूँ, कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को, हर शहरी का, हर जमात का बिला तफरीक गैर हमारे पे मसावी हक है। इसलिए ये नहीं है, कोई भी जमात कल आइनी तरीके से हुकूमत बनाती है तो अदारे का फ़र्ज़ है कि उस हुकूमत की रियासत की खातिर आइनी हदूद में रह के मदद करे। हम ये मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे। किसी जमात के साथ मेरे इदारे का, मेरी एजेंसी का कोई ज़ाती अनात नहीं है, ये दोबारा दोहरा देता हूँ। और जिस जमात का आपने नाम लिया उसमें मेरे गालिबन ज़ाती दोस्त बाकी जमातों से ज़्यादा हैं। जो आपने बात की मीटिंग्स की, देखिए वो मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग में जो हमारा मशवरा था, जो हमारा बयानिया था, जो बात हमने कही वो यही थी कि आपने जो करना है पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत रह के करें। हम कोई ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के आइन, कानून और इखलाक के मुताबिक ना हो। थैंक यू।